سانجھا کرنے نہیں آئے. اگر میں اپنی بات کروں, میں ایک دبی ہوئی کمیونٹی سے نکلا ہوا شخص ہوں کہ پاکستانیت کی میں نے بات کی. آپریشن سندور ہوا, جہاں جہاں پاکستان کی بات آئی, میں پاکستان کے ہر پلیٹ فارم پر بیٹھ کر میں نے پاکستان کو دنیا بھر میں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن مجھ پر غداری کے, بغاوت کے, صوبائیت پھیلانے کے مجھ پر جو ہے مقدمے ہوئے. مدی اللہ جان صاحب ہمارے سینئر ہیں, سامنے بیٹھے ہیں. میں ان کے ساتھ کافی عرصہ سپریم کورٹ کی بیٹ میں شامل ہوا ہوں. کبھی میں نے ان کو ایک سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن ان پر منشیات کا ایک بھونڈا قسم کا جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا. میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن میں خان بادشاہ خان, عبدالولی خان, فاطمہ جناح صاحبہ, دیگر ایسے لوگ جن پر غداری کے سرٹیفکیٹ ان کو بانٹ دیے گئے, تو ان میں سے مجھے بھی شامل کر لیا گیا ہے. آج مجھے آفر ہوں میں, میرے یوٹیوب چینل اڑا دیے گئے ہیں, میرے پاس انکم کا میرا والد, میری فیملی میں کوئی نہ سرمایہ دار ہوں نہ جاگیردار ہوں. اپنا جو کام ہے وہ صحافت ہے, اوڑھنا بچھونا ہی صحافت ہے. لیکن اس وقت شدید ایک کٹھن دور سے ہم سارے صحافی جو ہے وہ گزر رہے ہیں. اپنا درد, اپنی تکلیف تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے ہمیں موقع ملا کہ ہمیں موقع بھی دیا کہ آپ بھی اپنی جو تکلیف ہے, مسائل ان کو شیئر کریں. نہیں بھائی, تکلیفیں ہوتی رہیں گی, مسائل آتے رہیں گے. ہمیں درد ہے, ہمیں تکلیف اگر ہے تو اس ملک میں جو غیر آئینی کام ہو رہا ہے, اس ملک کے آئین پر جو ضربیں لگ رہی ہیں, بار بار اس کو زخمی کیا جا رہا ہے, ہمیں اس کی تکلیف ہے. ہمیں اس کی تکلیف ہے کہ اس ملک کے ستونوں کو جس طریقے سے گرانے کی ایک بھرپور کوشش کی, بلکہ گرا دیا گیا ہے, ڈھا دیا گیا ہے. مین اسٹریم میڈیا اس پر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. مجھے پرسوں ایک بڑے چینل سے کال آئی, مجھے کہا ہرمیت سنگھ آپ کا پیپر لینا ہے, فلاں اس پہ آپ کا تجزیہ لینا ہے. 5 منٹ بعد سینئر پروڈیوسر مجھے کہتا ہے معذرت سر, اب اوپر سے اجازت نہیں ہے. اس کے بعد ایک پروگرام کے لیے مجھے آفر آتی ہے کہ ہرمیت سنگھ صاحب آپ آئیں, اس پروگرام میں شرکت کریں. تو اس کے بعد آدھے گھنٹہ بعد کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھیا آپ کی اجازت نہیں ہے. پھر مجھے پاکستان ٹیلی ویژن سے کال آتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اس خوبصورت گلدستے پہ بات کرنی ہے, پاکستان کے سافٹ چہرے پہ بات کرنی ہے, آپ ضرور تشریف لائیں. تو میں نے ہنستے ہوئے سوچا کہ اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ اوپر سے اجازت جو نہیں ملی کیسے آپ مجھے بلا سکتے ہیں. اور پھر وہی ہوا, صبح مجھ سے معذرت کی گئی کہ سر معذرت کے ساتھ آپ نہیں آ سکتے. آج ہمارا گناہ ٹویٹر پہ بولنا ہے, ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم آئین کی, پارلیمان کی, قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ہم عوام کے ووٹ کی بات کرتے ہیں, ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. تو شاید ہم آج غدار بھی ہیں, باغی بھی ہیں, شاید کیا کیا سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو میں دیے نہیں گئے ہیں. مقصد دوستوں, شارٹلی بات کروں گا کہ ماضی میں ان کرداروں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ یحییٰ خان کے ساتھ کس نے اپنی سیاسی کرسی کو تقویت دی, تو ان کرداروں کو جو ہم سامنے لاتے ہیں, فاطمہ جناح صاحب پر جنہوں نے غداری کا, جنہوں نے اس پر کیا کس قسم کے غلیظ قسم کے الزامات جو لگائے, آج یا ان صحافیوں کی, یا اس بیوروکریسی کی, یا ان سیاستدانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے سیاہ چہرے تھے جو اس ظلم اور زیادتی میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے جو زیادتی کر رہے تھے, جو غیر آئینی غیر قانونی کام میں ساتھ دے رہے تھے. یقیناً آج بھی وقت ہے, آج بھی یہ ٹائم ہے کہ ہم سوچ لیں, پھر ایسا نہ ہو کہ دور گزر جائے اور ہمارا چہرہ ہمیں خود بھی بدگمان لگے کہ ہم کہاں کھڑے تھے. تو یقیناً آپ وہاں کھڑے ہو جب اس ملک کی آئین کی بات ہو, جب اس ملک کی پارلیمان کی بات ہو, جب اس ملک کے ووٹ کی عزت کی بات ہو, جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے. یقیناً یہ چھوٹی موٹی مشکلیں, کیونکہ رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے, کاہے رے من چتوے ادم جا آہر ہر جیو پریا, سیل پتھر میں جن تو پائے تاکہ رزق آگے کہتا رہا. رزق کا وعدہ اس رب کا ہے, وہی دیتا ہے. لیکن
بعزت ایک پاکستانی یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہم اپنا جو چھوٹا چھوٹا حصہ ہے وہ ہم اس میں ڈالیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ہرمیت سنگھ صاحب.